سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا نام ان چند سپہ سالاروں میں ہوتا ہے جن کی شجاعت اور بہادری کے علاوہ ان کے اخلاق کی وجہ سے دشمن ان کو یاد کرتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی ایک نڈر، تجربہ کار اور عظیم سپہ سالار تو تھا ہی ساتھ صلاح الدین ایوبی ایک نیک دل اور ہمدرد شخص بھی تھا، جس کا اظہار انہوں نے کئی موقعوں پر کیا۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی نے ایک انگریز لڑکی کی خاطر ایک جیتی ہوئی جنگ کو روک دیا؟ آخر صلاح الدین ایوبی ایک انگریز لڑکی کی خاطر کیوں رو پڑے؟ یہ سب کچھ اور بہت کچھ جو کہ تاریخ کے اوراق سے مٹا دیا گیا ہے، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، مگر ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ آپ مکمل معلومات سے مستفید ہو سکیں۔ صلاح الدین ایوبی نے 579 ہجری میں بیسان پر قبضہ کیا اور شہر کے سب سے مضبوط قلعے کی جانب بڑھا۔ یہ قلعہ شہر کرک کا سب سے مضبوط قلعہ تھا جو کہ اپنی عظیم دیواروں کی وجہ سے ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا، اور اس وقت تک یہاں کا قلعہ کوئی بھی طاقت تسخیر نہ کر سکی تھی۔ صلاح الدین ایوبی اپنی فوجوں کو لے کر اس قلعے کے باہر پہنچا اور چاروں طرف سے منجنیقیں نصب کر دیں۔ انگریزوں نے پوری قوت کے ساتھ مقابلہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ انگریزوں کو یقین تھا کہ صلاح الدین ایوبی قلعہ کو فتح نہیں کر سکے گا۔ صلاح الدین ایوبی نے قلعے پر حملہ کیا، مگر صلاح الدین ایوبی کو کچھ خاص کامیابی نہیں مل رہی تھی۔ صلاح الدین ایوبی روزانہ حملے کرتا اور قلعے کے گرد محاصرہ مزید سخت ہونے لگا۔ خیر یہ جنگ تو جاری تھی، مگر ایک دن قلعے کے اندر غیر معمولی چہل پہل نظر آ رہی تھی۔ لوگوں کی آمد و رفت جاری تھی، لیکن یہ نہ تو جنگ کے متعلق کوئی تدبیر تھی اور نہ ہی کوئی ہنگامہ۔ لوگ تحفہ تحائف لے کر اچھے لباس پہن کر ایک ہی طرف کو جا رہے تھے۔ اس دن قلعے کے اندر ایک شادی کی تیاریاں ہو رہی تھیں اور قلعے کا منظر کچھ اور ہی نقشہ پیش کر رہا تھا۔ آج قلعے کے اندر شہزادے کونٹ ٹوروں کی شادی تھی۔ شہزادی ربیہ انطاکیہ میں رہتی تھیں اور جس قلعے میں یہ شادی ہو رہی تھی وہ ان کی حکومت میں شامل تھا۔ غروب آفتاب سے قبل شہر پناہ کا ایک دروازہ کھلتا ہے، جبکہ خندق پر پل سوار کیا جاتا ہے۔ 40 لوگ اپنے سروں پر کچھ سامان اٹھائے قلعے کے اندر سے نکل کر باہر صلاح الدین ایوبی کے لشکر کی طرف بڑھتے ہیں۔ ان کے آگے ایک گھوڑ سوار ہوتا ہے جو کہ ہاتھ میں ایک سفید جھنڈا لیے لشکر ایوبی کی طرف بڑھتا آ رہا تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے اس گھوڑ سوار کو اپنے خیمے میں بلوایا اور آنے کی وجہ دریافت کی۔ یہ شخص کہتا ہے کہ اے بادشاہ، مجھے کونٹ ٹوروں کی والدہ نے یہ خط دے کر بھیجا ہے اور اپنے بیٹے کی شادی سے کچھ تحائف آپ کے لیے بھیجے ہیں، اور امید ظاہر کی ہے کہ آپ یقیناً یہ قبول فرما لیں گے۔ صلاح الدین ایوبی نے مسکراتے ہوئے وہ خط لے لیا اور پڑھنے میں مصروف ہو گئے۔ اس خط میں لکھا تھا، اے سلطان عرب، آج ہمارے شہر میں ایک چھوٹا سا جشن برپا ہے اور میرے بیٹے کونٹ ٹوروں کی شادی ہو رہی ہے، اس لیے میری خواہش ہے کہ آپ بھی اس خوشی کے موقع میں شریک ہو جائیں۔ اس خط میں آگے لکھا تھا کہ اے صلاح الدین، غالباً آپ کو وہ زمانہ یاد ہوگا جب تم ہمارے محلوں میں ایک قیدی کی حیثیت سے رہتے تھے اور اپنے ساتھ ایک چھوٹی سی لڑکی اینٹرنٹ کو لے کر پھرا کرتے تھے۔ وہی اینٹرنٹ بڑی ہو کر جوان ہوئی اور اس کی شادی ہوئی اور آج اس کا بیٹا اپنی قوم کا سردار ہے، اور مجھے یقین ہے کہ تم اس کے بیٹے سے بھی اتنی ہی محبت کرو گے جتنا تم اس لڑکی سے کرتے تھے۔ اور آپ کی معلومات میں اضافے کے لیے بتاتی چلوں کہ وہ اینٹرنٹ میں ہی ہوں، اور آج میرے بیٹے کی شادی ہو رہی ہے، اس لیے تقریب خوشی میں سے میں نے کچھ کھانا اور مشروب آپ کی خدمت میں بھیجا ہے۔ جب صلاح الدین ایوبی نے یہ خط پڑھ لیا تو ان کی آنکھوں سے بے اختیار 2 آنسو ٹپک پڑے۔ انہوں نے سوار سے کہا، اپنی ملکہ سے جا کر کہہ دو کہ صلاح الدین ایوبی کبھی ان ایام کو نہیں بھول سکتا جب وہ اہل فرنگ کے محلات میں پیاری اینٹرنٹ کو اپنی آغوش میں لیے پھرا کرتا تھا۔ آج بھی صلاح الدین ایوبی کے دل میں اینٹرنٹ کی یاد تازہ ہے، اور پتہ نہیں کئی بار میں آپ کو یاد کر کے رو پڑتا ہوں۔ اس کے بعد صلاح الدین ایوبی نے اس گھوڑ سوار سے کہا کہ اپنی ملکہ کو شادی کی مبارکباد پہنچا دو اور کہہ دو کہ میں نے اپنی فوج کو حکم دیا ہے کہ وہ آج کی رات اس قلعے پر ہرگز حملہ نہیں کریں گے، اور ساتھ یہ بھی کہو کہ صلاح الدین آج بھی آپ کا ویسا ہی سچا دوست ہے جیسا کل تھا۔ ادھر صلاح الدین ایوبی نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ آج کی رات قلعے پر کوئی بھی حملہ نہ کیا جائے۔ چنانچہ وہ رات قلعہ کی عجیب و غریب رات تھی، کیونکہ اندر اہل قلعہ شادی کی خوشیاں منا رہے تھے اور باہر صلاح الدین ایوبی کی فوج۔ یہ واقعہ آج بھی انگریز صلاح الدین ایوبی کی فتح کے طور پر یاد کرتے ہیں، اور آج بھی اہل یورپ صلاح الدین ایوبی کے اس واقعہ کو یاد کرتے ہیں۔